پاکستان کی جو بیوروکریسی ہے سول ایز ویل ایز ملٹری، اس کے اندر ایک بہت بڑی تعداد میں اسلامک فنڈامنٹلسٹ لوگ جو ہیں وہ پلانٹ کیے جا چکے ہیں جنرل ضیاء کے زمانے سے لے کے۔ آپ دیکھیں اس سارے عرصے میں جو سی ایس ایس کا آپ کا جو سپیریئر سروسز کے جو ایگزام ہیں ان کو ایک طریقے سے جو ہے وہ کبھی پوسٹ پون کیا جاتا رہا، کبھی بالکل ہی جو ہے وہ ڈسمس کر دیا گیا۔ آپ کے اس طرح کے جتنے سارے پروسیس تھے اس میں جن لوگوں کو ملازمتوں میں لیا گیا، جو امپارٹنٹ جگہوں پہ بٹھائے گئے، وہ سارے اسی طریقے سے تھے، کوئی کسی فیئر پروسیس میں نہیں تھے۔ اور اس کے بعد اگر کبھی ایگزام ہوتے بھی تھے تو آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ایگزامز کا معیار کیا ہے، وہاں پہ پیپر کس طرح آؤٹ ہوتے ہیں، کس طرح ایکسچینج ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے، مارکنگ میں کس طرح ہوتا ہے، انٹرویو میں جو ہے وہ کیسے جو کر کے، تو انہوں نے اپنے لوگ جو ہیں وہ باقاعدہ وہاں پہ ایڈجسٹ کر لیے اور اس کی وجہ سے وہ اسٹیٹ کی پالیسیز کو جو ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی موجودگی میں فنڈامنٹلزم جو ہے وہ اپنے ریپریزنٹیٹیو، ایک پرماننٹ ریپریزنٹیٹیو جو ہے وہ رکھتا ہے پاکستان کی اسٹیٹ کے اندر، اور یہی وجہ ہے کہ اسٹیٹ ان کے لیے سافٹ کارنر رکھتی ہے اور کبھی بھی ان کے خلاف اس طرح کا ڈراسٹک ایکشن جو ہے وہ اسٹیٹ نہیں لے سکتی۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ایک ایسی خوفناک بات ہے جو کسی بھی ملک کے لیے، ڈزنٹ میٹر کہ کون سا ملک ہے، اس کی جو ایگزسٹنس ہے یعنی جو فاؤنڈیشنز ہیں اس کو چیلنج کرتی ہے۔ اب یہ بحث واپس جا کے وہیں جس کا ہم اکثر ذکر کرتے رہتے ہیں جی کہ پاکستان کیوں کریٹ ہوا تھا، جا کے اس سے جڑتی ہے۔ اب طوطے کی طرح انہوں نے رٹ کے رکھا ہوا ہے جی کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا تو اس میں جو کام بھی ہوگا اسلام کے نام پہ ہوگا، ٹھیک ہے جی، اور وہ پھر اس کو ہسٹوریکلی اس طرح لے کے آتے ہیں۔ اور یہ میں نے پہلے کہیں عرض کیا تھا کہ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کے زندگی میں ہی انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا، یعنی دوسرے الفاظ میں خود قائد اعظم کی انہوں نے مذمت کرنی شروع کر دی تھی کہ آپ جو بات کر رہے ہیں یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے درست نہیں ہے، لہذا آپ نہ کریں۔ اور اس کو آہستہ آہستہ انہوں نے سوسائٹی کے ایک بڑے جو سرکلز ہیں ان کو اپنے جو ہے نا اس انفلوئنس میں لے لیا ہے۔ اب اس کو آپ ذرا یہ دیکھیں کہ اگر ہم یہ بات مان لیتے ہیں تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ ملک کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے اس کو چینج کریں اور اس کے اندر ایک اسلامک لا جو ہے، شریعت جس طرح کہ سعودی عربیہ میں ہے یا کچھ اور ملکوں میں ہے، وہ اس پہ آپ امپلیمنٹ کریں، جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک طالبان ٹائپ ایک کنٹری جو ہے آپ اس کو ڈکلیئر کر دیں، جو کہ آلریڈی پریکٹیکلی ہے لیکن مطلب اس کو لیگلی آپ کو شکل دے دیں، تبھی جا کے یہ جو ملا کی خواہش ہے وہ پوری نہیں ہوگی۔ چونکہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم ان کی یہ بات مان لیں، ملا عمر ٹائپ کا ایک آپ وہاں پہ سیٹ اپ قائم کر لیں، پاکستان میں آپ جو حکومت ہے وہ کسی موسٹ فنڈامنٹلسٹ آدمی کے حوالے کر دیں، تو اس صورت میں اگر ایک مولوی جو ہے وہ کسی لبرل کو گولی مار دے گا تو اس کا آپ سیناریو دیکھیں کیا ہوگا، وہ پھر یہی مطالبہ کریں گے نا کہ اس کو فوراً پھانسی دو، مطلب اس کو شہید قرار دو اور اس کو جو مر گیا ہے اس کو مردار قرار دو۔ کیوں کہ جی یہ اسلام میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جی گستاخ رسول ہے۔ اب اس میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ اس بحث میں پڑھتے ہی نہیں کہ بھائی سلمان تاثیر جو ہے اس نے یہ کام کیا یا نہیں، اور جا گئی ہے کہ پاکستان میں جو عام ریلیجس شخص ہے اس کو آہستہ آہستہ جو ہے فنڈامنٹلزم کے فولڈ کے اندر جو ہے وہ گھسیٹ لیا گیا ہے، اور یہ اس کا نتیجہ کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ آ گئے۔ اب اس کو آپ ذرا گہرائی سے دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان میں یہ بنیادی طور پہ جو آپ اس کو نیٹ شل میں ایسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان کی اسٹیٹ ورسز پاکستان کی جو ریلیجس فنڈامنٹلسٹ فورسز کے درمیان ایک فیصلہ کن موڑ ہے، جس میں کہ اسٹیٹ نے یہ طے کرنا ہے کہ کیا وہ ریلیجس فیناٹک فورسز کے آگے گھٹنے ٹیک سکتی ہے یا پھر یہ ہے کہ وہ ان کو فیس کر سکتی ہے۔ دوسرا سوال اس میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کے اندر رول آف لا جو ہے سے مراد پاکستان کا کانسٹیٹیوشن اور پاکستان کے جو لاز ہیں جو وہاں پہ چلتے ہیں، یا اس سے مراد جو ہے وہ ریلیجن ہے، جو کہ ایک بہت بڑے کنفیوژن کی شکل میں پاکستانی سوسائٹی میں موجود ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کی ایک بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ ریلیجس کانسیپٹ کو، جس میں سے 50% ان کے اپنے نظریات ہیں جس کو وہ ریلیجن کہتے ہیں، ٹیلر کیا ہوا ریلیجن کو اپنی ضروریات، اس کو وہ قانون سمجھتے ہیں یا پھر اس کو قانون سے بھی بالا تر سمجھتے ہیں، جس کی ریفلیکشن جو ہے وہ اس واقعے میں سلمان تاثیر قتل کیس میں سامنے آئی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو قادری ہے، یہ اس کی جو سزا تھی یہ ایک لٹمس ٹیسٹ کے طور پہ سامنے آیا
جس سے آپ کی سوسائٹی کا انٹیلیجنسیا جو ہے اس کو یہ ٹرسٹ کرنے کا موقع ملا کہ ہماری سوسائٹی کس خوفناک حد تک جو ہے فنڈامنٹلائز ہو چکی ہے. یہ صورتحال جو ہے ابھی کیا ہے اور لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے ان معاملات کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی جعفری صاحب، یہ جو سچویشن ہے یہ کافی آپ یوں کہہ لیں کہ کریٹیکل ہے پاکستان کی ایگزسٹنگ سچویشن میں اور اس کے فیوچر کے حوالے سے. اور یہ جو تاثر ہے کہ ریاست جو ہے وہ اس مائنڈ سیٹ کو فائٹ کر رہی ہے، ایسی بھی کوئی بات نہیں، چونکہ میرے نزدیک یہ مائنڈ سیٹ اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ اس نے ریاست کو بھی اپنے انفلوئنس میں لے لیا ہے. اوکے. اور یہی سب سے بڑی خطرناک بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا جو ایشو تھا اس کو انڈرمائن کر دیا گیا پراپرلی. نہ تو اس کو میڈیا نے پیش کیا، نہ اس کو پراپرلی جو آپ کے انٹلیکچوئل سرکلز ہیں ان میں اس کو ڈیبیٹ کیا گیا، جس کی وجہ سے یہ اوور لک ہوا یا انڈر ایسٹیمیٹ ہوا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جدید دور کے جو آپ کے چیلنجز ہیں یا جو خطرات ہیں یا جو آپ کے جو ہے وہ کنسرنز ہیں اس میں یہ سب سے بڑا کنسرن ہے. اچھا. چونکہ دیکھیں یہ سپانٹینیس جو ہے قسم کا ایکٹ آپ یوں سمجھ لیں کہ جنازے پہ اتنے لوگ جمع ہوئے، اور صرف جنازے میں جو لوگ جمع ہوئے وہ پاکستان کا نمبر کے اعتبار سے کون سے نمبر پہ آنے والا شہر ہے، یعنی کراچی بڑا شہر ہے، لاہور بڑا شہر ہے، پشاور ہے، دوسرے شہر ہیں، اس کے بعد جا کے تو راولپنڈی کا نمبر آتا ہے. تو اس اعتبار سے وہ ایک چھوٹا شہر ہے. اور اس چھوٹے شہر کے اندر اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا نکل آنا، یہ آپ اس کو ذرا غور سے دیکھیں کہ اس کو آپ بے شک کوئی بھی نمبر دے دیں کہ چلو 2 لاکھ تھا یا 10 لاکھ تھا، لیکن جو کافی لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا. اچھا. ٹھیک ہے. اب اگر یہی جنازہ لاہور میں یا کراچی میں ہوتا جہاں پاپولیشن اس حساب سے ڈبل ٹرپل بلکہ کہیں گنا زیادہ ہے، تو اس حساب سے ظاہر ہے آپ دیکھ سکتے تھے. بلکہ ایسا ہوا بھی کہ لاہور میں جو غائبانہ نماز جنازہ یا کراچی میں وہاں بھی لوگوں کی ایک بڑی تعداد تھی. اب میں اس کو کیوں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تشویشناک بات ہے کہ دیکھیں جب لوگ باہر آتے ہیں ان کے پیچھے مختلف جو ہے وہ فیکٹرز ہوتے ہیں. اس میں ایک سب سے بڑا فیکٹر جو ہے وہ ہوتا ہے آرگنائزیشنل سٹرکچر. کہ کہیں موسٹ پاپولر لوگ جو ہیں نا کئی دفعہ وہ ایسی سچویشن میں چلے جاتے ہیں جن کی لاکھوں کی تعداد میں فالوئنگ ہے، لیکن ان کی حمایت کرنے والے جو ہیں وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ وہ ایک دم سڑکوں پہ نکل کے آئیں. اس کے لیے ایک خاص آرگنائزیشنل ڈھانچے کی اور مختلف شہروں میں، قصبوں میں، دیہاتوں میں ایک خاص قسم کے انفلوئنس کی اور ایک خاص قسم کے نیٹ ورک کی ضرورت ہوتی ہے. ان کی پریزنس کی ضرورت ہے. آپ کو یاد ہوگا آپ کا ایک بہت ہی پاپولر جو ہے وہ اینالسٹ بھی ہے، اینکر بھی ہے، جس کی لاکھوں کی تعداد میں فالوئنگ ہے، وہ پرابلم میں آ گیا تھا تو اس کے خلاف اس کی حمایت میں ایک بندہ بھی کسی سڑک پہ اس لیے نہیں نکلا کہ جسٹ فالوئنگ جو ہے اس سے لوگ نہیں نکلتے. لوگ سپانٹینیسلی اس طریقے سے جو ہے نا باہر نہیں آتے بغیر کسی نیٹ ورک کے.